اور ایسے مجبور الحال لوگوں کا خیال رکھنے کا حوصلہ ہم سب کو عطا فرمائے، کیونکہ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگرچہ آج کل کے حالات میں ہم میں سے اکثر کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمیں خود اپنی حالت کی خبر نہیں رہتی، اوروں کی خبر گیری کیا کر سکیں گے۔ عام لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، مگر باخبر لوگ کہتے ہیں ہمارا حال خراب ہے۔ ہمارا حال ٹھیک ہو جائے تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کے حالات پر ضرور نظر رکھی جائے جو تمہارے اپنے ہیں، تمہارے قرابت دار ہیں۔ حال بھی ٹھیک ہو جائے گا اور حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج تو قریبی رشتوں میں بھی لحاظ اور مروت اور احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہن بیٹی بیاہ دی جائے تو برسوں نہیں پوچھتے کس حال میں ہے، کیونکہ اتنی فرصت ہی نہیں کہ ہم ان کی خبر گیری کر سکیں۔ بس بیاہ دیا، فارغ ہو گئے، جان چھوٹ گئی۔ بحیثیت امت کے غمخوار مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ نے کتنے حقوق سمجھائے، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے حقوق پر بھی اس قدر تنبیہ فرمائی ہے، پابند فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں گمان ہو چلا تھا کہ شاید وراثت میں بھی یہ پڑوسی کہیں حقدار نہ بنا دیے جائیں اور انہیں بھی وراثت کا حصہ نہ دینا پڑے۔ برکف دوسروں کا خیال رکھنا، اور پھر دیکھیے اپنے ماتحتوں کے لیے تو خاص حکم بھی ہے کہ ان کا ضرور خیال رکھا جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت ایک حکمران ہیں، مگر رعایا کا کتنا خیال رکھنا چاہیے ایک حاکم کو۔ وہ کوئی ان سے پوچھے، خلافت کا بوجھ کندھوں پر ہے، حکومتی، ریاستی، سفارتی معاملات بھی ان کی ذمہ داری ہے، مگر رعایا کی خبر گیری بھی اپنا ذمہ سمجھتے ہیں۔ رات کے وقت مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک بڑھیا دروازے پر بیٹھی ہے، خیریت پوچھی تو اس بڑھیا نے بتانے سے اجتناب کیا۔ آپ نے دوبارہ پوچھا اور فرمایا کوئی تمہاری مدد کر سکوں؟ کہنے لگی میں بوڑھی ہوں، بیوہ ہوں، ساتھ بے اولاد بھی ہوں، کوئی سہارا نہیں، اور 25 دینار کی مقروض بھی ہو چکی ہوں، 3 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ غلام کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی سنا دوڑ لگائی، گھر پہنچے، کچھ کھانا پکایا کھانا موجود تھا، وہ ساتھ لیا بیت المال سے 2 بوریاں اناج کے لیے، 25 دینار اپنے کندھوں پر 25 دینار ساتھ لیے اور سارا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے۔ غلام کہنے لگا یا امیر المومنین مجھے اٹھانے دیں۔ فرمایا وعدہ کر قیامت میں بھی میرا بوجھ اگر اٹھا لے گا تو۔ اس بڑھیا کے گھر پہنچے، اسے کھانا کھلایا، اناج دیا، 25 دینار دیے، ساتھ ہی کہا اگر آپ حضرت عمر کو اطلاع دے دیتی تو وہ ضرور آپ کی پریشانی دور کر دیتے۔ کہنے لگی اسے میرے حال کی خبر نہیں؟ آپ نے فرمایا اسے کیا خبر، ملکی از قسم کے معاملات ہیں، وہ ہر وقت مصروف رہتے ہیں، شاید انہیں خبر نہ ہو۔ کہنے لگی اگر اسے اپنی رعایا کی خبر نہیں تو پھر اسے خلافت کا حق بھی نہیں، پھر وہ امیر المومنین کہلانے کا حقدار بھی نہیں۔ امیر المومنین وہی ہونا چاہیے جو غریبوں کی خبر رکھ سکے۔ بڑھیا کو معلوم تھا جمہوریت کسے کہتے ہیں۔ آپ اس بڑھیا کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اماں آج آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کہنے لگی ہاں میں بہت راضی ہوں، صرف راضی ہی نہیں، دعا کرتی ہوں کہ عمر کی جگہ تمہیں امیر المومنین ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا اچھا اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو میری خاطر عمر کو معاف کر دیں۔ کہنے لگی ہرگز معاف نہیں کروں گی، ابھی میں بوڑھی ہو چکی ہوں، دن تھوڑے رہ گئے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ قبر میں جب میرے آقا حبیب کبریا
احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں ان سے عمر کی شکایت کروں گی کہ آپ نے امت کے لیے عمر جیسا خلیفہ مقرر فرمایا جسے غریبوں کے حال اور حالات کی خبر ہی نہیں۔ وہ غلام کہتے ہیں حضرت عمر اس بڑھیا کی بات سن کر اس طرح بلک بلک کے رو رہے تھے کہ تمام عمر ہم نے اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو روتے نہیں دیکھا۔ ہچکیاں لے رہے تھے اور ساتھ ہی اس بوڑھی کی منت کر رہے تھے، اسے واسطے دے رہے تھے، اماں عمر کو معاف کر دے۔ آخر اس بوڑھی نے کہا تیری خاطر عمر کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے اس بوڑھی سے کہا اماں کیا تم مجھے لکھ کر دے سکتی ہو کہ تم نے عمر کو معاف کر دیا؟ کہنے لگی تم لکھ دو میں دستخط کر دیتی ہوں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔ آ کر کہنے لگے یا امیر المومنین ہم تو سارے مدینے میں آپ کو تلاش کرتے رہے، شام سے کچھ وفود آئے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بڑھیا نے جو سنا تو وہ کھڑی ہو گئی کہ آپ حضرت عمر فاروق ہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا اماں دستخط کر دو، کوئی خوف دل میں نہ لاؤ۔ وہ لکھی ہوئی سند حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ دونوں گواہ کے طور پر دستخط کر دو، اور حضرت علی سے کہا وعدہ کریں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں یہ سند رکھ دیجیے گا تاکہ میں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیش کر سکوں اور عرض کر سکوں کہ آپ کی امت کی بڑھیا کو میں راضی کر کے آیا ہوں۔ اللہ کا نہیں کیا حقداروں کا حق سمجھنے اور ان کا حق ان تک پہنچانے کی فکر رہتی تھی، آج وہ فکر ہم سے دور ہو گئی ہے۔ ہم غیروں کی تو بات دور ہے، اپنوں کی بھی خبر نہیں رکھتے۔